الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لسانیات کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اردو زبان کا ارتقاء اور یہ نظریہ کہ اردو زبان کا آغاز پنجاب سے ہوا اور زبانیں کس طرح وجود میں آ رہی ہوتی ہے اور اس خطے میں زبانوں کا وجود کیسے ہوا۔ کل ہم نے یہ کچھ اس بارے میں پڑھا تھا اور اس میں میکس ملر ایک عام شخصیت ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ بولیاں جو ہے وہ سب سے عام ہوتی ہے، ان میں سے ایک معیاری بولی کو جو علمی اور تہذیبی بولی بن جاتی ہے اس کو پھر قومی زبان قرار دیا جاتا ہے، معیاری زبان کی حیثیت اسے دے دی جاتی ہے۔ تو آج ہم اس سے آگے ذرا پڑھتے ہیں۔ جب معیاری اور قومی زبان بنتی ہے تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ زبان ایک اسٹیٹک صورت میں، ایک جامد صورت میں جو ہے وہ رہ جاتی ہے، بلکہ اس میں تبدیلیاں اور اس میں انحرافات جو ہے ہوتے رہتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی خطے میں کوئی شخص بہت سی بولیاں جانتا ہو تو ان جو بولیوں کو جاننے والے لوگ ہیں ان بولیوں کو ایک ہی بولی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ پنجابی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں اور انگریزی بھی جاننے والے بہت ہیں۔ انگریزی، پنجابی، اردو، ان تینوں زبانوں کو ایک زبان تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انگریزی ایک الگ زبان ہے، پنجابی ایک الگ زبان ہے، اردو ایک الگ زبان ہے۔ بین ہی اگر بلوچستان میں ہم جائیں تو وہاں پہ بلوچی کے علاوہ لوگ پشتو بھی جانتے ہیں، دروہی بھی جانتے ہیں، تین تین زبانیں جانتے ہیں۔ تو کیا وہاں پہ سب زبانوں کو بلوچی کہہ لینا چاہیے؟ ایسے نہیں ہے۔ بلوچی الگ زبان ہے، دروہی الگ زبان ہے اور پشتو الگ زبان ہے۔ تو زبانیں جاننے سے بہت سے لوگ اگر بہت سی زبانیں جانتے ہوں تو وہ الگ الگ زبانیں شمار ہوں گی، وہ ایک زبان شمار نہیں ہوتی۔ اب یورپ میں، شمال مغربی یورپ میں کچھ علاقے ہیں، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے اور ناروے ہے، تو وہ بھی اسی طرح یہ تینوں زبانیں نارویجین، سویڈش اور ڈینش زبانیں جانتے ہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ ایک ہی زبان ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ سویڈش الگ زبان ہے، نارویجین الگ زبان ہے، ڈینش الگ زبان ہے، تو وہ ایک زبان نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جو ممالک ہیں ان میں اکثر ممالک میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ایک زبان کہیں پر بھی کسی جگہ پر ہو سکتا ہے ہو، ورنہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں ایک زبان جو ہے اس کو قومی زبان یا دفتری زبان کی حیثیت یا سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو زبانیں کا ایک ہی زبان کیوں نہ ہو، اس میں انحرافات ہوتے رہتے ہیں، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسٹینڈرڈ زبان بھی جس کو کہا جائے نا، وہ اپنی جگہ پہ مستقل ایک جیسی نہیں رہتی۔ وہ زبان یہ قدرت کا نظام ہے، تبدیلیاں اس میں واقع ہوتی رہتی ہے، زبان کبھی مکمل بھی نہیں ہوتی۔ تو دمادم جو ہے اس میں تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہوتی ہے، کہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، کہیں ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے، زبان ایسے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم اردو کو دیکھیں،
یا پنجاب کے رہنے والے ہم لوگ ہیں، یا اس خطے میں پنجاب کے علاوہ سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، اس خطے میں جو بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، اس جنوبی پنجاب میں سرائکی ہے، ان سب میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہے، خاموش انداز سے واقع ہو رہی ہے، خواہ ان کو کوئی نوٹس لے رہا ہے یا نہیں لے رہا، زبانیں خود بخود عام بول چال کے ذریعے ان میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی۔ کبھی زبان کسی بھی زمانے میں مستقل زبان باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، آپ ورکشاپوں میں چلے جائیں، یہ جو ہنرمند جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں، گیراجوں میں چلے جائیں، ورکشاپوں میں، ملوں میں، کارخانوں میں، اور ہنرمندوں کی زبان، ان کی آپ زبان کو دیکھیں، وہ عام لوگوں کی بول چال سے مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ ان کا تعلق مشینوں سے ہے، پرزوں سے ہے، اور مشینوں کی چال سے ہے، مشینوں کی پروڈکشن اور ان کی افعال سے ہے۔ وہاں پہ جو مختلف پیشے ہوتے ہیں، ٹریڈز ہوتے ہیں، ان ٹریڈ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ اسی حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عام بول چال والا انسان ان کی زبان کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتا ہے، حالانکہ بول تو وہ بھی اردو رہے ہوتے ہیں، یا وہ مقامی جو ہے نا صوبے کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، مگر عام بول چال سے، جو روزمرہ بول چال ہے، اس سے وہ مختلف بول رہے ہوتے ہیں۔ اور کوئی ایسا سٹیج بھی آ جاتا ہے کہ یہ اصطلاحات کی زبان، یہ سائنسی زبان، یہ پیشہ ورانہ زبان تخصیص حاصل کر لیتا ہے۔ تخصیص آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تخصیص کے شعبے ہیں باقاعدہ، پاکستان میں یہ شعبے کم ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں یہ شعبے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں چند ایک تو مشہور ہیں، کچھ عرصوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انجینئرنگ کی تعلیم ہے، تمام اس کا تعلق مشینوں کے ساتھ ہے، سائنسی آلات کے ساتھ ہے، پرزہ جات کے ساتھ ہے، سائنس کی تھیوریوں کے ساتھ ہے، اور اسی طرح طبی تعلیم ہے، ڈاکٹری کا پیشہ ہے۔ وہ تمام علوم انسان کی جسم، اس کی بیماریاں، ان کی ادویات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ادویات نئی نئی بنتی رہتی ہیں۔ تو آپ علم طب کے علم کو ایک تخصیص حاصل ہے، اور اسی طرح انجینئرنگ کے شعبے کو ایک الگ تخصیص حاصل ہے۔ اب کمپیوٹر کچھ عرصے سے وہ آ گیا ہے، شعبے کی حیثیت سے دخیل ہو گیا ہے، تو اس کی اصطلاحات الگ ہے۔ اب ان اصطلاحات کی جب کتابیں اردو میں تیار ہوتی ہیں، تو اگرچہ وہ ہوتی اردو میں ہیں، لیکن جن زبانوں سے ان پرزوں کو، ان ادویات کو، ان مشینوں کو جن قوموں سے لیا گیا، انہوں نے ان کے اپنے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ ان کو کوئی قوم بعد میں تبدیل کر لے، ٹرانسلیٹ کر لے۔ ہمارے پاس یہ اس قسم کا ٹرانسلیشن کا شعبہ نہیں ہے کہ بیرونی مشینوں کو، ان کی ادویات کو، ان کی اصطلاحات کو جو انگریزی میں آ رہی ہے، یا چین کی زبان سے آ رہی ہے، یا روس کی زبان سے آ رہی ہے، یا لیٹن امریکہ کی زبانوں سے آ رہی ہے، تو ہمارے پاس اس قسم کے ترجمہ مراکز نہیں ہیں کہ ہم ان کو اپ ڈیٹ کر کے اردو میں ڈالیں، لہذا ان زبانوں کے وہی نام اردو میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے نئے جزیرے زبان کے وجود میں آ رہے ہیں جو عام بول چال والا شخص ان کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اب کسی زبان کے ماہرین تو اس کے ادیب، اس کے شاعر، اس کے پروفیسر، اس کے اساتذہ ہوتے ہیں نا، عام اساتذہ، عام پروفیسر، عام شاعر، عام ادیب، مگر عام ادیب نہ تو میڈیکل کی ٹرمینالوجی سمجھتا ہے، نہ وہ انجینئرنگ کی تعلیم شاعر سمجھتا ہے، نہ عام پروفیسر کمپیوٹر کی اصطلاحات کو سمجھتا ہے۔ اب یہ تعلیم کے نئے نئے جزیرے، قوم کے نئے نئے جزیرے وجود میں آ رہے ہیں، اور زبان میں تبدیلیاں اسی طرح واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلیاں جو ہے
ہر زمانے میں ہوئی ہے. پہلے یہ سسٹم کچھ کم تھا کیونکہ سائنس کی رفتار اس تیزی کے ساتھ سے نہیں بڑھ رہی تھی، تو زبان میں یہ تبدیلیاں رفتہ رفتہ ہوتی رہی. اب بہت تیزی کے ساتھ جو نئے شعبے کھل رہے ہیں، ہر شعبے کی اصطلاحات اور یہ علمی جو ہے شعبے جو الگ ہو رہے ہیں، تو اس کی بولی بھی الگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک زمانہ خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے کہ یہ جو علمی شعبے یا علمی جزیرے کسی زبان کی بن رہے ہیں، تو ان کی زبان کو عام زبان سمجھنے والے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ایسے علمی جزیرے محض کتابی جو ہے نا وہ علم بن کر رہ جائیں، اور اس سے عام بولی کو جو ہے وہ نقصان پہنچے اور عام بولی کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ جائے، اور رہی سیاسی علوم کی یہ بولیاں جو ہے یہ فوقیت حاصل کر لیں اور عام لوگ ان کی بات کو سمجھ ہی نہ پائیں. تو یہ بولیاں اس طرح کی سائنسی یا علمی اصطلاحات سے، جہاں ان کی علمی اور سائنسی اصطلاحات سے ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں عام بولی کی جو حیت ہے، جو اس کی شکل ہے، جو کلاسک ایک رنگ ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ اس میں بگاڑ کا سبب بھی بن رہی ہے. جو یہ قدرے الفاظ سائنس کے اس میں داخل ہوں گے، بے رنگ بے کیف، تو وہ زبان کی وہ جو ہے نا جی اس کا جو خوبصورت رنگ ہے، وہ اس کا ہرا پن ہے، وہ اس کا فیڈ ہوتا چلا جائے گا، اور اس طرح بولیاں مشینی بولی ہو کر رہ جائیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے. یہ بولیاں ایک تو سائنس کی دباؤ کی وجہ سے تخلیق ہو رہی ہے، اس میں تبدیلیاں یا انحراف بہت ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان میں خود ارادتاً بھی یہ بولیوں میں جو ہے نا جی وہ کچھ اضافے کیے، الفاظ ڈالے، اور جناب نئی نئی بولیاں بھی کچھ لوگ تخلیق کرتے رہے. مثلاً ایک زمانہ تھا کہ دہلی میں کچھ منچلوں نے اپنی بولیاں خود بنا لی تھی. کچھ گروپ ہوتے تھے ان گروپوں نے اپنی اپنی بولیاں بنا لی. وہ گروہ صرف اپنی بولی کو خود ہی سمجھتے تھے، دوسرے لوگ ان کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کوئی ایسے کوڈ بنائے ہوئے تھے، کچھ ایسے جو ہے نا جی الفاظ کے الٹ پیر، یا ان کے کچھ ایسے کرتب ہوتے تھے، بے تک جو ہے نا جی وہ باتیں ان کے نظر میں وہ با معنی ہوتے تھے، عام لوگوں کی نظر میں وہ بے معنی ہوتے تھے. تو اس سے وہ اپنی بات چیت کرتے تھے، اور انہیں ان کے نام رکھے ہوئے تھے ایسی بولیوں کے. زرگریں مقلوب، ایک بولی کا نام تھا زرگریں مقلوب، ایک کا نام کشٹولی، ایک کا نام بکنی، ایک کا نام فرفری، ایک کا نام سرسری چھپر، کھپریل، ٹکے. یہ کیا تھے؟ یہ ان کے بولیاں تھیں. یہ بولیوں کو فروغ حاصل نہیں ہوا کیونکہ ان کو لکھا نہیں گیا، یہ صرف زبانی کلامی رہی، اور یہ ان کا نام جو دنیا سے مٹ گیا. نام تو باقی ہے لیکن ان کا وجود دنیا سے مٹ گیا، تو ان کا نام ابھی پرانا ہو چکا ہے. اس طرح یہ بولیاں دوسری بولیوں کے اوپر اثر انداز ہوتی رہی ہیں، اور یہ انحرافات جو ہے وہ کسی زبان یا بولی کو متاثر کرتی رہتی ہے. انسان کے لیے ہی زبانیں ہوتی ہیں، اور زبان انسان کے لیے ہوتی ہے، یہ ایک لازمی بات ہے. تو پہلے زمانے میں جو ہم لوگ زبان دانے کے لیے صرف و نحو یا گرامر کو استعمال کرتے تھے، آپ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے صرف صرف و نحو تک جو ہے وہ لسانیات کا موضوع محدود نہیں رہا. یہ اس سے آگے چلا گیا، سوچ کے اعتبار سے لسانیات کا موضوع بہت آگے چلا گیا. اس میں پرانے قصے، اساطیر، پرانے تخیلات، پرانی تھیوریاں، قدیم تاریخ زبان کی، لسانیات کی قدیم تاریخ. پہلے زمانے میں لوگ کسی زبان کی قدیم تاریخ کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس کے پرانے اساطیر یا پرانے تصورات کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ زبان کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا. یہ تو تحقیق کی بنیاد پر یہ چیزیں منظر عام پر آ رہی ہے، اور پھر اس کے آثار قدیمہ، اور بذات خود علم اللسان، مختلف زبانوں کے علوم.
یہ مختلف زبانوں کی تاریخ کے علوم یہ وجود میں آ گئے اور ان سے جو ہے وہ نتائج اخذ کیے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنے نظریات پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ عہد جدید ہے. تو صرف صرف و نحو تک علم لسانیات محدود نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ زبان جو ہے وہ زبان کا آغاز کسی جو ہے نا جی سیکھنے والے کے لیے، کیونکہ انسان کا تعلق زبان سے ہے، زبان کا انسان سے ہے، تو بچہ جو ہے وہ اپنی ماں سے کوئی لفظ سیکھتا ہے تو ماں ہی اس کی جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے وہ زبان دانی کا آغاز کرتا ہے، کسی بھی بولی کو سیکھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس خطے میں اردو آج بولی جا رہی ہے، پاکستان ہے یا ہندوستان ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا پہلا بولنے والا شخص کون تھا اور وہ کہاں کا رہنے والا تھا. اس بارے میں کون جانتا ہے؟ پنجاب میں کب انسان آباد ہوا؟ ہندوستان میں کب انسان آباد ہوا؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ سری لنکا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام اترے تھے، وہ آدم ابھی تک وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سعودی عرب کے علاقے میں عرب شریف میں چلے گئے، دادی ابا بھی وہی چلی گئی اور وہاں سے انسانی آدم کی اولاد جو ہے وہ پھیلی. لیکن خیال یہ ہے کہ جو پنجاب کا شمالی خطہ ہے، وادی سواں، یہ اٹک کے ساتھ انڈی اور جرم کے ساتھ، یہ وہاں پر جو ہے سب سے پہلے انسان آباد ہوا. ہر ایک اپنا نظریہ ہے. میرے خیال میں جس جگہ کا کوئی محقق ہے، جس جگہ کا کوئی تحقیق کرنے والا ہے، وہ اپنے علاقے سے متاثر ہوتا ہے اور وہ اپنے علاقے کے بارے میں نظریات دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. تو یہی کہا گیا کسی عین الحق فرید کوٹی نے کہ جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ سواں کی وادی میں جو ہے وہ ہوا. سواں کی وادی ایک وادی ہے راول پنڈی سے جنوب مغرب کی طرف، سب سے پہلا انسان وہیں پر آباد ہوا. اور یہ زبان کون سی بولتا تھا اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں. عین الحق فرید کوٹی یہ نظریہ تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن آگے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ملتی. عین الحق فرید کوٹی صرف ایک نظریہ پیش کرتا ہے، لیکن یہ نظریہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو شرف قبولیت ہر زمانے میں جو ہے وہ حاصل ہو جائے، کیونکہ نظریات کو بعد کے محققین آ کر مسترد بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ نظریہ پیش کر دیتے ہیں. اس لیے پہلا نظریہ مسترد ہو جاتا ہے اور ایک نیا نظریہ وہ سامنے آتا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے، اس نے یہ کہا، عین الحق فرید کوٹی نے یہ کہا کہ جناب یہ جو وادی سواں میں سب سے پہلا آ کے آباد ہوا تھا انسان، یہ منڈا قبائل سے تعلق رکھتا تھا. منڈا قبائل کہاں کے رہنے والے تھے؟ منڈا قبائل. عین الحق فرید کوٹی کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آسٹریلین نسل کے لوگ تھے، یہ نیوزی لینڈ نسل کے لوگ تھے. عین الحق فرید کوٹی کا یہ نظریہ ہے. بھائی بات یہ ہے، کیا مشرق بعید سے آسٹریلیا سے لوگ ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے تھے؟ کیا نیوزی لینڈ سے لوگ اتنی دور سے لوگ جا کے ہندوستان میں آباد ہوئے تھے؟ ہمیں تو بظاہر کچھ حصہ پیشتر یہ نظر آتا ہے کہ انگریزوں نے سب سے پہلے جا کر اب آسٹریلیا کو آباد کیا، وہاں آبادی کم تھی. اگر وہ لوگ آ کے یہاں آباد ہوئے تھے تو آسٹریلیا کا جزیرہ ایسے خالی کیسے ہو گیا، ایسا کنٹیننٹ خالی کیسے ہو گیا آبادی سے، کہ ابھی جا کر جو ہے وہ انگریز اسے آباد کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ جا کے اسے آباد کر رہے ہیں. ایک پورا کنٹیننٹ ہے جو خالی پڑا ہوا ہے. جب وہ لوگ ادھر آ گئے، اس ہندوستان کو انہوں نے آ کے آباد کیا، تو وہ کیسے خالی رہ گیا؟ لہذا میرے نقطۂ نظر کے مطابق عین الحق فرید کوٹی کا یہ نظریہ محل نظر ہے، یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ آ کے مشرق بعید کے آسٹریلیا کے لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے اور جو ہے نا جی انہوں نے آ کے
یہاں پہ جو ہے وہ کوئی زبان بولی تو یہ بات درست نظر نہیں آتی، کیونکہ اسلامی لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد آدم کا سب سے پھیلاؤ عرب سے ادھر ادھر ہوا، کیونکہ آدم علیہ السلام تو وہی تھے، تو عرب سے ارد گرد وہ پھیلے، کوئی افریقہ میں چلے گئے، کوئی یورپ کی طرف چلے گئے، کوئی جناب روس کی طرف، کوئی چین کی طرف، کوئی جو ہے نا ہندوستان کی طرف آ گئے، کوئی مشرق بعید میں چلے گئے، اور پھر اسی طرح الاسکا سے کچھ لوگ جو ہے لیٹن امریکہ اور کینیڈا اور شمالی امریکہ میں جا کے آباد ہوئے۔ راستے تو یہی بنتے ہیں، کیونکہ مرکز سے لوگ باہر جاتے ہیں نا، باہر سے مرکز کی طرف تھوڑے آتے ہیں پہلے، تو اس نے باہر سے اندر کی طرف مرکز کی طرف لوگوں کو بتانے کی ایک تھیوری پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کو جو ہے میرے نقطہ نظر میں یہ قابل قبول نظر نہیں آتا۔ ہاں ایک اور ہے رشید اختر ندوی، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ رشید اختر ندوی یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو پنجاب کا خطہ ہے یا ہندوستان کا خطہ ہے، اس خطے میں لوگ افریقہ سے آئے، سیاہ فام لوگ تھے، پہلے سیاہ فام لوگ تھے، انہوں نے اس خطے میں آ کے آباد کیا۔ لیکن یہ ایک لفظ ملائیشیا کا بھی کہتا ہے، اب ملائیشیا کی طرف سے کہاں سے ہے؟ ملائیشیا تو مشرق میں ہے، مشرق سے کیسے آ گئے یہ لوگ؟ مشرق سے کیسے آ گئے؟ مغرب سے بھی آ رہے ہیں ایک ہی دفعہ، مشرق سے بھی آ رہے ہیں، مشرق تو کٹا ہوا تھا، جب مغرب سے آ رہے تھے، افریقہ کی طرف سے آ رہے تو وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، ان کا آنا اس طرف بنتا ہے۔ اور ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں رنگ کے اعتبار سے وہ بھی تقریباً سیاہی مائل ہیں، اب بھی ان کی نسلیں سیاہی مائل ہیں۔ آپ یہ چلے جائیں تامل ناڈو کی طرف، یہ جناب سری لنکا کی طرف، یہ جناب جنوبی ہندوستان ہے، یہ بنگال کا علاقہ ہے، تو ان لوگوں کی شکلیں جو ہے وہ ملائیشیا والے گورے لوگوں سے ان کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ ایک درمیانی جو ہے وہ ایک تھوڑی سی یعنی سیاہ سے ذرا کم جو ہے نا جی وہ کم سیاہ اس سے ملتی ہیں، جنہیں سانولا کہا جاتا ہے۔ تو یہ سانولے لوگ جو ہے وہ سیاہ فام لوگ اس علاقے میں آ کے جب آباد ہوئے تو موسم کے تغیر و تبدل کے بعد ان کا رنگ کچھ نکھر آیا۔ اس بات کو جزوی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ افریقہ سے لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، اور ملائیشیا کو پھر بھی مسترد کیا جاتا ہے کیونکہ ملائیشیا نسل کے لوگ یہاں گورے چٹے نظر نہیں آتے۔ گورے چٹے لوگ یہ جو چین میں رہتے ہیں یا بھوٹان میں رہتے ہیں یا ادھر جو ہے سنکیانگ یا روس میں رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، جو ہے انڈونیشیا میں رہتے ہیں، ان لوگوں کا رنگ تو گورا ہے، تو وہ ادھر ہندوستان میں کیسے آ کے آباد ہوئے؟ وہ نسلیں نظر نہیں آتی یہاں پر، تو ان کا رنگ جو ہے وہ رنگ کا فیکٹر ادھر نظر نہیں آتا، رنگ دوسرا ہے۔ تو اس طرح اس کو جزوی طور پر تسلیم کیا جا سکتا ہے افریقہ کے لوگ یہاں پر آ کے آباد ہوئے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ پہلے زبان منڈا زبان بولتے تھے، منڈا زبان۔ اب منڈاری زبان کا اوسط عرصہ کب ہے؟ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ حجری دور میں آ کے بعد ہوئے، جب پتھر جو ہے انسان استعمال کرتا تھا، یا برف کا جو ہے عہد تھا، برفانی عہد، آئس ایج کے بعد جو ہے جب حجری جو ہے وہ دور شروع ہوا، انسان نے پتھر کا استعمال شروع کیا، پتھر سے جانوروں کو مارنا اور شکار کرنا شروع کیا، اس سے جو ہے وہ اپنی گزر اوقات کو بسر کرتے تھے، تو یہ اس دور میں آ کے انسان آباد ہوئے، اور وہ منڈا قبائل تھے، اور وہ منڈاوی زبان یا منڈاری زبان بولتے تھے۔ منڈاری زبان دراوڑ زبان سے، دراوڑ قبائل سے پہلے کا عرصہ ہے۔ تعین یہ کیا گیا کہ ہندوستان میں یا پنجاب میں جو اردو زبان کا آغاز ہے اس کی جڑیں پیچھے تلاش کی جائے تو سب سے پہلے منڈاری زبان میں ان کو تلاش کیا جائے، اور اس کے بعد پھر دراوڑی زبان کا دراوڑ قبائل ہے، دراوڑوں کے بعد پھر آریہ نسل کے لوگ آئے، آریہ نسل کے لوگ آج سے 2500 سال پہلے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال 600 سال پہلے کے لوگ جہاں پہ آئے۔ تو دراوڑ قوم کے لوگ اور اس سے پہلے منڈا قوم کے لوگ اس خطے میں آ کے آباد ہوئے، اور یہ قبائل وحشی قبائل ہوتے تھے، یہ منڈا قبائل وحشی قبائل تھے ہندوستان کے۔ پنجاب چونکہ ہندوستان میں ہے، ہندوستان ہی تھا اس زمانے میں، یہ سب پورے سب کانٹیننٹ کو انڈیا یا ہندوستان کہا جاتا تھا، اب اس سے ایک خطہ الگ پاکستان کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس میں وہ قبائل اور ان کے باقیات میں کون لوگ ہیں؟ وہ کہتے ہیں منڈا گروہ میں کول شامل ہے،
भील शामिल हैं, संथाल शामिल है, और सावरा शामिल है, हो शामिल है, कोरवा जांग शामिल है, और कोर शामिल है। ये पुराने कबाइल है, यानी कोर है, कोरवा जांग है, हो है, सावरा है, मंडा है, संथाल है, भील है, कोल है। ये उनकी निशानियां हैं। किनकी निशानियां हैं? ये मंडारी जुबान के मंडा कबाइल की ये निशानियां हैं, और वो जबान मंडावी जुबान बोलते थे। और ये लोग मशरक में भी फैले, आसाम तक ये चले गए, आसाम तक ये चले गए, खासी पहाड़ी में जाकर आबाद हुए, यानी बंगाल से शुमाल मशरक की तरफ, बंगाल से मशरक की तरफ ये जाके ये लोग आबाद हुए, हिंदुस्तान में भी आबाद हुए, ये पाकिस्तान के खिते यानी पंजाब में भी आबाद हुए, और इसमें हजारों साल का अरसा लगा। अब जब मुहक्किकीन ने उर्दू के बारे में तहकीक की तो हाफिज महमूद शिरानी एक कबीला है, कौसा शरीफ से शुमाल मगरब की तरफ तख्त सुलेमान एक पहाड़ है, उसके दामन में शिरान कबीला अब भी आबाद है, पठानों का एक कबीला है। हाफिज महमूद शिरानी का ताल्लुक इसी से था, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे। हाफिज महमूद शिरानी से हमारे इलाके के लोगों को पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। मसलन हमारे 1 नंबर स्कूल, हाई स्कूल नंबर 1 के हेडमास्टर अताब अहमद खान कैसरानी ने भी हाफिज महमूद शिरानी से जो है वो तालीमात ओरिएंटल कॉलेज में हासिल की थी अपने ज़माने तालिब इल्म में, सन 1936 और 37 और 38 के दौरान। तो ये साहब उस वक्त वहीं पर होते थे, पढ़ाते थे। इनका ताल्लुक जो है वो शिरानी कबीले से था, पठान कबीले से था, जिनका बेटा अख्तर शिरानी है, और उनके पोते भी अभी हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो शायद उनका इंतकाल हो गया कुछ दिनों पहले। तो अब ये एक बड़े लिसानी जो है वो माहिर थे, और वो पंजाब में, मुल्तान में, और जनाब लाहौर में, और आप समझे डरा गाजी खान या इससे शुमाली मगरबी मुल्का को सुलेमान के इलाकों से उनका ताल्लुक रहा है। तो उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि उर्दू का आगाज़ सबसे पहले पंजाब में हुआ। ये किताब उन्होंने लिखी पंजाब में उर्दू सन 1928 में। सन 1928 को आज 92 साल हो रहे हैं। सन 1928 में जब उन्होंने ये किताब लिखी, आज 2020 है, तो ये 92 साल अरसा पेशतर उसने ये किताब लिखी पंजाब में उर्दू। आज हम 2020 में जी रहे हैं। उन्होंने ये सन 1928 में ये नजरिया पेश किया कि उर्दू का आगाज जो हुआ है वो पंजाब से हुआ है। ये नजरिया उसने पेश किया। मगर इससे पहले 5 साल पहले सन 1930-23 में नसीरुद्दीन हाशमी, जो दक्कन के रहने वाले थे, उन्होंने लिखा दक्कन में उर्दू, कि उर्दू का आगाज दक्कन से हुआ। हिंदुस्तान के जनूबी जो साहिली इलाका है, दक्कन उसे कहते हैं, समुद्र के साथ है, बहर अरब के साथ वो इलाका है, उसने ये नजरिया पेश किया। यानी हाफिज महमूद शिरानी की किताब सन 1928 से 5 साल पहले उसने ये नजरिया पेश किया कि जनाब उर्दू का आगाज तो दक्कन से हुआ। क्यों दक्कन से हुआ? इसलिए दक्कन से हुआ, उन्होंने कहा ये मुसलमानों की आमद जब अरब से बहरी जहाज़ों के जरिए हुई, तो सबसे पहले वो सिंध और हिंदुस्तान के मगरबी घाट दक्कन में आके उनकी किश्तियां और जहाज आके रुकते थे, और यहाँ ये लोग आके अरब के आबाद हुए। ये लोग कौन है? ये मोपले हैं, उनकी नस्लें अभी भी वो अरबों की यहाँ पे आबाद है, और उनको मोपला कहा जाता है, मोपला। तो ये मोपला लोगों ने, जो अरबी या ईरान के लोग जहाँ पे जब जो आके आबाद हुए, तो इनकी और मकामी लोगों की जब आपस में गुफ्तगू होने लगी, तो वो किसी जुबान में तो गुफ्तगू करते थे, तो एक दरमियानी जुबान एक निकल आई, उसे हम उर्दू कह सकते हैं। उसने ये नजरिया पेश किया। यानी उसने ये नजरिया पेश किया कि मुसलमानों की आमद के बाद जब इस इलाके के लोगों से उनका कांटेक्ट हुआ हिंदुस्तान के लोगों के साथ, तो मुसलमानों की अरबी जुबान या फारसी जुबान और प्लस हिंदुस्तान की जो बोली जाने वाली हिंदी जुबान, इनका आपस में जब मेल मिलाप हुआ तो उससे एक जुबान बनी उर्दू, और उसका आगाज हुआ जनाब दक्कन से। ये उसका एक स्ट्रांग जो है व्यू पॉइंट है, स्ट्रांग व्यू पॉइंट है, उसका नुक्ता नजर है। मगर हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया भी कोई कम नहीं है।
हाफिज महमूद शिरानी का नजरिया भी कम नजरिया नहीं है। वो ये कहता है कि बिल्कुल वो इसी बात को तस्लीम करता है कि ये जो पंजाब का खिता है इसमें उर्दू का आगाज मुसलमानों की आमद के बाद हुआ। मुसलमान कहाँ से आए? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आए, सिंध फतह के और मुल्तान तक वो आए। मुल्तान जो है वो पंजाब का हिस्सा है। तो मुल्तान तक जब वो आए, अरब जहाँ पे आके आबाद हुए, और उसके बाद ये तसलसल बरकरार रहा। महमूद गजनवी का दौर रहा, फिर गौरियों का दौर रहा, फिर खिलजियों का दौर रहा, सादात का दौर रहा, लोधियों का दौर रहा। तो ये कौन थे? तुगलक के ये मुसलमान थे इस इलाके के। अब ये जो मगरब से आने वाले मुसलमान थे, उनका जब मकामी लोगों के साथ ताल्लुक कायम हुआ तो वो आपस में बातचीत या एक दूसरे को समझाने के लिए, तो ना तो मुसलमानों की वो पूरी जुबान अरबी या फारसी रही, और ना ही फिर हिंदी पूरी रही या संस्कृत पूरी रही या प्राकृत पूरी सूरत में जो वो नहीं रही, बल्कि दरमियान का रास्ता निकलता गया। और बोली जो है मकामी बोली बैरूनी मुसलमानों की आमद के बाद मुतासर होती रही, और उर्दू जो है वो तश्कील पजीर होती रही। उर्दू जुबान का हिंदुस्तान की मुल्तान के खत्े या पंजाब के खत्े में यहाँ से आगाज हुआ, लाहौर से आगाज हुआ। क्यों? शाहजहां और अकबर के दौर से ये बहुत पहले हुआ था। ये जो कहा जाता है, मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा कि ये ब्रज भाषा और शाहजहां और अकबर के दौर में उर्दू का आगाज हुआ, तो शिरानी, हाफिज महमूद शिरानी इस नजरिए को बिल्कुल मुस्तरद कर देता है कि ये बहुत अरसे पहले से ही इस जुबान का आगाज हो चुका था, इस जमाने में इसका आगाज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने फिर यही पंजाब में क्या नहीं किया, बल्कि इनकी इनकी जो है ना जी माइग्रेशन दिल्ली की तरफ हुई। गौरियों के ज़माने में जब गौरी खानदान, गौरी हुक्मरान जब दिल्ली की तरफ गए, और उसके बाद दूसरे लोधी वगैरह भी दिल्ली की तरफ जब गए, वहाँ जाके उन्होंने दिल्ली को सल्तनत बनाया। तो ये लाहौर से गए लोग, पंजाब से गए लोग, तो यहाँ की बोली ने जो है, जो हिंदुस्तान में उस वक्त जो बोली जाती थी, हरियाणवी बोली जो बोली जाती थी, उसको उन्होंने मुतासर किया, और वहाँ उर्दू जो है वहाँ पे दिल्ली के इलाके में तश्कील पजीर हुई। उसका नया नया जो है वो चेहरा बुशरा जो है वहाँ पे वो तश्कील पजीर होना शुरू हुआ। तो इस तरह वो कहता है कि उर्दू का आगाज पंजाब से हुआ, और उसने दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के लोगों को मुतासर किया, और वहाँ पे भी उर्दू फली फूली। और फिर इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के वो शवाहिद पेश करता है कि ये जो पंजाबी यहाँ पे बोली जाती थी मुसलमानों की आमद से पहले, पंजाबी या हिंदी, इसमें बहुत से इसके ना सिर्फ अल्फाज आपस में मिलते हैं, बल्कि इनके कवायद, जुमलों की बनावट, इसमें जमा वगैरह, तज़कीर व तानीस वगैरह, मुज़क्कर मुन्नस, जमा और अफ़ाल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और भी वो बहुत कुछ लिखता है इस हवाले से। तो आप देखें, कहते हैं उर्दू और पंजाबी में ये चीज़ें मुश्तरक हैं, इसका मतलब है इनका कोई ताल्लुक था, बाकी जुबानों का ताल्लुक नहीं था। तो इसका आगाज यहीं से हुआ। इन लोगों ने जाके दिल्ली में जाके उर्दू को फैलाया, जहाँ पंजाब में भी ये उर्दू जो है तश्कील पजीर हुई। ये पंजाबी ज़बानी की वजह से जो है उर्दू की जो है वो आगे तरक्की याफ्ता सूरत सामने आई। ये हाफिज महमूद शिरानी का नुक्ता नज़र है। तो हाफिज महमूद शिरानी मुसलमानों की आमद के बाद जहाँ पे मकामी पंजाबी या हिंदी को मुतासर दिखा के उर्दू की तश्कील पजीर होने का नज़रिया पेश करता है। इससे पहले नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन में उर्दू की आगाज़ का बताया था। इस ज़माने में एक और मौलाना सुलेमान नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसने नकूश सुलेमानी किताब लिखी, और उसने ये कहा, भाई उर्दू का आगाज़ सिंध से हुआ। यकदम मुसलमान पंजाब में कहाँ दाखिल हो गए? सबसे पहले तो अरब आते तो देबल में आए, लसबेला में आए, और इन इलाकों में आके फिर पंजाब की तरफ आए। तो सबसे पहले उन्होंने मुतासिर सिंध के इलाकों में किया उर्दू की आगाज का, लिहाजा जो है ना जी वो सिलसिला सिंध से शुरू हुआ। लिहाजा उर्दू जो है हम ये कह सकते हैं कि उर्दू सिंध से जो है वो फली फूली और उसकी तश्कील पजीर हुई। अब तीनों के ये नजरियात बड़े मुस्तहकम है। उसके बाद जो है डॉक्टर इनामुल्लाह कौसर आते हैं, वो कहते हैं बलूचिस्तान में उर्दू। वो कहते हैं भाई सबसे पहले तो लसबेला
اور یہ گوادر، یہ چاغی اور یہ جو دوسرے بلوچستان کا ایک جو 1000 میل کا علاقہ ہے، سمندر ہے، سب سے عرب حکمران تو ادھر آتے رہے، تو کانٹیکٹ سب سے پہلے عربوں کا تو بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ یہ اور ماڑا، یہ جناب والا بس قسمی، یہ جیونی، یہ گوادر، یہ دیبل، یہ کراچی، یہ بندرگاہیں تھی، اور یہاں سے اندرون سندھ اور بلوچستان میں لوگ آئے، عرب لوگ آئے۔ تو محمود غزنوی وغیرہ یہ ایران کے حکمران تھے، اور ان کا تعلق تو بلوچستان سے پہلے بنتا ہے، پنجاب تو بعد میں آئے۔ تو لہٰذا اردو کا آغاز اس خطے میں بلوچستان سے ہوا، یہ ایک نظریہ یہ بھی ہے۔ تو دیگر جو اردو کے حوالے سے نظریات پیش کرنے والے حضرات ہیں، ان میں جناب والا بہت سے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی دہلی میں ہے، دہلی سے اس کا آغاز ہوا، کوئی کہتا ہے جناب ہریانہ یعنی کہ ہریانہ سے ہوا، اس کو ہم کل پڑھیں گے، آج بس یہی تک ہے۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو پوچھ سکتا ہے، ورنہ پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سر میرا ایک سوال ہے، میرا